آخر کیوں کچھ لوگ اور کچھ کمپنیاں بظاہر بہت آسانی سے اپنی زندگی اور اپنے نظام کو بدل لیتی ہیں، جبکہ کچھ لوگ سالوں تک ایک ہی دائرے میں گھومتے رہتے ہیں؟ وہی غلطیاں، وہی سستی، وہی ٹال مٹول، وہی ناکامیاں۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ کامیابی صرف موٹیویشن انٹیلیجنس کا نتیجہ ہوتی ہے، لیکن دا پاور آف ہیبٹ ایک بالکل مختلف حقیقت سامنے لاتی ہے۔ اصل طاقت عادتوں میں چھپی ہوتی ہے، وہ عادتیں جو خاموشی سے ہماری زندگی کے تقریباً ہر لمحے کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے۔ ہم کب جاگتے ہیں، کیسے سوچتے ہیں، کس چیز پر غصہ کرتے ہیں، کتنی دیر موبائل استعمال کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ ہم کامیاب ہوں گے یا ناکام، یہ سب ہماری عادتیں طے کرتی ہیں۔ اس کتاب میں چارلس، جو پولیٹزر پرائز جیتنے والے صحافی ہیں، عادتوں کے پیچھے چھپی حیران کن سائنس کو بے حد دلچسپ انداز میں بیان کرتے ہیں۔ یہ کتاب نیوروسائنس، سائیکالوجی اور حقیقی زندگی کی مثالوں کی مدد سے یہ سمجھاتی ہے کہ عادتیں آخر کیوں وجود رکھتی ہے، وہ بنتی کیسے ہے، اور سب سے اہم، انہیں بدلا کیسے جا سکتا ہے۔ اس کتاب میں اولمپک ایتھلیٹ سے لے کر فورچن 500 کمپنیوں تک کی مثالیں دی گئی ہیں۔ یہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح انسان اور ادارے اپنی چھوٹی چھوٹی عادتیں بدل کر غیر معمولی نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی بری عادت ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ڈسپلن پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی ٹیم، اپنے بزنس یا اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، تو یہ کتاب آپ کے لیے ایک مکمل پریکٹیکل فریم ورک فراہم کرتی ہے۔ اور اس کتاب کی سب سے اہم بات یہ ہے، یہ صرف ول پاور کے بارے میں نہیں ہے، یہ اسٹریٹجی کے بارے میں ہے۔ چارلز انتہائی وضاحت کے ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح روے میں چھوٹی تبدیلیاں وقت کے ساتھ غیر معمولی نتائج پیدا کرتی ہے۔ یہ کتاب خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ضروری ہے، وہ پروفیشنلز جو اپنی پرفارمنس بہتر بنانا چاہتے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس جو فوکس اور ڈسپلن حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ لیڈرز جو اپنی آرگنائزیشن کی کلچر بدلنا چاہتے ہیں، اور ہر وہ انسان جو اپنی زندگی پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ صرف ریئیکٹ کرنا چھوڑ کر اپنی زندگی کو ریوائر کرنا چاہتے ہیں، تو دا پاور آف ہیبٹ آپ کے سفر کی شروعات ہے۔ ہیبٹ لوپ، عادتوں کے سائیکل کو سمجھنا۔ ہر عادت کے دل میں ایک نیورولوجیکل لوپ موجود ہوتا ہے، ایک ایسا سائیکل جو 3 بنیادی حصوں پر مشتمل ہوتا ہے: کیو، روٹین اور ریوارڈ۔ یہی ہیبٹ لوپ وہ فریم ورک ہے جس کے ذریعے عادتیں بنتی ہیں، برقرار رہتی ہیں اور آخرکار آٹومیٹک بن جاتی ہے۔ اور اسی لوپ کو سمجھنا بری عادتوں کو پہچانے اور انہیں بہتر عادتوں میں بدلنے کی کنجی ہے۔ کیو، عادت کو شروع کرنے والا ٹریگر۔ کیو دراصل وہ ٹریگر ہوتا ہے جو کسی عادت کو سٹارٹ کرتا ہے۔ یہ دن کا کوئی خاص وقت ہو سکتا ہے، کوئی جذباتی کیفیت، کوئی مخصوص جگہ، کچھ خاص لوگ، کوئی ایسا ایکشن جو اس سے پہلے ہوا ہو۔ مثال کے طور پر، صبح کافی کی خوشبو آنا ایک کیو بن سکتی ہے، اور جیسے ہی دماغ اس خوشبو کو محسوس کرتا ہے، فوراً ایک روٹین شروع ہو جاتی ہے۔ کافی بنانا، کرسی پر بیٹھنا، اور ای میل چیک کرنا۔ دماغ آہستہ آہستہ کیو کو ایک خاص بیہیویئر کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ روٹین، اصل روا عمل۔ اس کے بعد آتی ہے روٹین۔ یہ وہ بیہیویئر ہے جسے زیادہ تر لوگ ہیبٹ کہتے ہیں، یعنی وہ ایکشن جو کیو کے جواب میں کیا جاتا ہے۔ یہ روٹین فزیکل بھی ہو سکتی ہے، ایموشنل بھی، اور مینٹل بھی۔ یہی وہ اعمال ہیں جنہیں ہم بار بار دہراتے ہیں، اکثر بغیر شعوری طور پر سوچے۔ ریوارڈ، دماغ کو ملنے والا انعام۔ اور آخر میں آتا ہے ریوارڈ۔ یہ وہ فائدہ احساس ہوتا ہے جو دماغ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ لوپ مستقبل میں دوبارہ دہرایا جانا چاہیے۔ یہ ریوارڈ کئی شکلوں میں ہو سکتا ہے: کیفین سے انرجی ملنا، اسموکنگ کے بعد وقتی سکون، کوئی ٹاسک مکمل کرنے کے بعد سیٹسفیکشن محسوس ہونا۔ وقت کے ساتھ دماغ اس ریوارڈ کو کریو کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جیسے ہی کیو ظاہر ہوتا ہے، دماغ پہلے ہی ریوارڈ کی توقع کرنے لگتا ہے، اور اسی طرح ہیبٹ مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ دماغ عادتوں کو آٹومیٹک کیسے بناتا ہے؟ نیورولوجیکلی دیکھا جائے تو دماغ آہستہ آہستہ ڈیسیژن میکنگ کے عمل کو ایکٹیو ریزننگ سے ہٹا کر آٹومیٹک فنکشننگ کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ یہاں دماغ کا ایک حصہ اہم کردار ادا کرتا ہے جسے بیسل گینگلیا کہا جاتا ہے۔ یہ حصہ روٹین، بیہیویئرز اور ایموشنز سے جڑا ہوا ہے، جبکہ پریفرانٹل کارٹیکس، جو کانشس تھنکنگ سے متعلق ہے،
مضبوط عادتوں کے دوران تقریباً خاموش ہو جاتا ہے۔ اسی لیے عادتیں تقریباً انویزیبل محسوس ہوتی ہیں، اور اسی لیے انہیں بدلنا اتنا مشکل لگتا ہے، کیونکہ حقیقت میں دماغ ان کے بارے میں سوچنا ہی بند کر دیتا ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں ہیبٹ لوپ کیسے کام کرتا ہے؟ بہت سے فیصلے جنہیں لوگ شعوری چوز سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ صرف عادتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر، کوئی شخص سمجھتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ورک بریک کے دوران سوشل میڈیا کھول رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایکشن بوریت کام میں وقفے کے کیو سے آٹومیٹیکلی ٹریگر ہوتا ہے۔ اور ریوارڈ، انٹرٹینمنٹ، سوشل ویلیڈیشن کا چھوٹا سا احساس، یہ ریوارڈ اس ہیبٹ کو مزید مضبوط کر دیتا ہے۔ ہیبٹ لوپ کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ کیو روٹین اور ریوارڈ کو پہچاننا اپنے رویے پر کنٹرول حاصل کرنے کا پہلا قدم ہے۔ جب انسان ان تینوں حصوں کو الگ الگ سمجھ لیتا ہے تو پھر وہ اپنی عادتوں کو بدلنے کے قابل ہو جاتا ہے، ورنہ انسان اپنی عادتوں کا غلام بنا رہتا ہے۔ ہیبٹ لوپ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زیادہ تر بیہیویئرز کوئی پرماننٹ پرسنالٹی ٹریٹس نہیں ہوتے، بلکہ یہ لرن پروسیسز ہوتے ہیں۔ اسے بدلا بھی جا سکتا ہے۔ کیسٹون ہیبٹس وہ عادتیں جو پوری زندگی بدل دیتی ہیں۔ تمام عادتیں ایک جیسی طاقت نہیں رکھتیں۔ کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی کے دوسرے حصوں پر بھی گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ انہیں کیسٹون ہیبٹس کہا جاتا ہے۔ یہ وہ عادتیں ہیں جو بدل جائیں تو زندگی کے کئی دوسرے بیہیویئرز بھی خود بخود تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ پرسنل اور آرگنائزیشنل چینج کی بنیاد ہوتی ہے۔ ایکسرسائز ایک طاقتور کیسٹون ہیبٹ۔ کیسٹون ہیبٹ کی سب سے مشہور مثال ایکسرسائز ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے ریگولر ورک آؤٹ صرف جسمانی صحت بہتر نہیں کرتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کھانے کی عادتیں بہتر ہو جاتی ہیں، نیند بہتر ہو جاتی ہے، کام میں پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے، اور سیلف ڈسپلن مضبوط ہو جاتا ہے۔ ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ جو لوگ ایکسرسائز شروع کرتے ہیں وہ کم اسموکنگ کرتے ہیں، کم الکحل پیتے ہیں، اپنے کریڈٹ کارڈز زیادہ ذمہ داری سے استعمال کرتے ہیں، اور دوسروں کے ساتھ زیادہ پیشنس سے پیش آتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایکسرسائز براہ راست یہ تبدیلیاں پیدا نہیں کرتی، بلکہ یہ انسان کی سیلف پرسیپشن بدل دیتی ہے۔ لوگ خود کو ایک ایسے انسان کے طور پر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جو چینج کر سکتا ہے اور جو ڈسپلن رکھتا ہے۔ پال اونیل اور ایلکوا کی حیران کن مثال۔ بزنس دنیا میں بھی کیسٹون ہیبٹس کی طاقت واضح نظر آتی ہے۔ جب پال اونیل نے اسٹراگلنگ کمپنی ایلکوا کے سی او کا عہدہ سنبھالا تو لوگوں کو توقع تھی کہ وہ پروفٹس، پروڈکٹس مارکیٹ شیئر پر فوکس کریں گے، لیکن انہوں نے صرف ایک چیز پر توجہ دی: سیفٹی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ایلکوا کو امریکہ کی سب سے محفوظ کمپنی بنایا جائے گا۔ شروع میں انویسٹرز حیران ہو گئے، انہیں لگا سیفٹی کا پروفٹ سے کیا تعلق؟ لیکن پال اونیل سمجھتے تھے کہ سیفٹی ایک کیسٹون ہیبٹ ہے۔ جیسے ہی کمپنی نے سیفٹی بہتر بنانا شروع کی، انہیں کمیونیکیشن بہتر کرنی پڑی، اکاؤنٹیبلٹی بڑھانی پڑی، اور پورا آرگنائزیشنل کلچر بدلنا شروع ہو گیا۔ صرف ایک سال کے اندر کمپنی کے پروفٹس ریکارڈ ہائی پر پہنچ گئے، اور شاید یہی اس کتاب کا سب سے طاقتور پیغام ہے۔ آپ کی زندگی ایک دن میں نہیں بدلتی، یہ ان چھوٹے فیصلوں سے بدلتی ہے جو آپ ہر روز دہراتے ہیں۔ وہ 5 منٹ جو آپ سیکھنے میں لگاتے ہیں، وہ وقت جب آپ موبائل بند کر کے اپنے مقصد پر فوکس کرتے ہیں، وہ لمحہ جب آپ ہار ماننے کے بجائے دوبارہ کوشش کرتے ہیں۔ یہی چھوٹی عادتیں آہستہ آہستہ آپ کی شخصیت بن جاتی ہے۔ یاد رکھیں، کامیاب لوگ مختلف پیدا نہیں ہوتے، وہ صرف مختلف عادتیں بناتے ہیں۔ اور اچھی خبر یہ ہے کہ اگر عادتیں سیکھی جا سکتی ہیں تو انہیں بدلا بھی جا سکتا ہے۔ آپ کو اپنی پوری زندگی ایک دن میں بدلنے کی ضرورت نہیں، صرف ایک ہیبٹ سے شروع کریں، ایک چھوٹا سا قدم، کیونکہ وقت کے ساتھ یہی چھوٹے قدم آپ کی پوری تقدیر بدل دیتے ہیں۔ تو آج خود سے ایک سوال پوچھیں، وہ کون سی ایک عادت ہے جو اگر آپ بدل دیں تو آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ ایسی مزید طاقتور بک سمریز اور آڈیو بکس دیکھ سکیں۔ یہ تھا دا پاور آف ہیبٹ، اور یاد رکھیں، آپ کی آج کی عادتیں آپ کا کل بناتی ہیں۔